سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے. سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی. مجلس شورا نے خلیج کے العلا سربراہ کانفرنس کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے. کویت کی کابینہ نے وزیر اعظم کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں. اور امریکی ایوان نمائندگان ٹرمپ کی معزولی کے لیے سرگرم عمل ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ. اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم جناب کیریاکوس میٹسوٹاکس کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے. یونانی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کو خلیجی مصالحت اور خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کی 41ویں سربراہ کانفرنس کے مثبت نتائج کی مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ اس ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر داخلہ جناب اوکلیدیس ایسیفیڈیو کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے. یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے. پیراگوئے میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب سعید بن حمد المری نے انہیں یہ خط پہنچایا. مجلس شورا نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 41ویں سیشن کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے. یہ سمٹ گزشتہ دنوں برادر ملک سعودی عرب کی گورنری العلا میں منعقد ہوئی تھی. مجلس نے صاحب سمو امیر کی دانشمندانہ پالیسی پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے. اسی کا یہ ثمر ہے کہ کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل میں یہ کامیابی ملی ہے اور اس کے اہم اور مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، جن سے خلیجی صفوں کے اتحاد کو فروغ، مشترکہ خلیجی عمل میں امپروومنٹ، جی سی سی کو دوبارہ فعال اور ایکٹیو کرنے اور اس کونسل کے ملکوں کے درمیان برادرانہ جذبے، یکجہتی، مفاہمت، اعتماد سازی اور دو طرفہ احترام کی بحالی عمل میں آئی ہے. مجلس شورا نے خلیجی دراڑ کو پر کرنے کے لیے کویت کے سابق امیر، موجودہ امیر اور امریکی اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے. خلیجی صفوں میں اتحاد کی کوششوں کی حوصلہ افزائی اور مدد میں قطر ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے. ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ارائیول لاؤنج میں وہاں پہلے قطری طیارے کے مسافروں کے لیے ایک خوشگوار تقریب منعقد کی گئی. قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب اکبر الباقر نے خلیجی سربراہ کانفرنس میں منظور کی جانے والی مثبت قراردادوں کا خیر مقدم کیا ہے. اسی کانفرنس میں قطر کے ساتھ تمام سرحدیں دوبارہ کھول دینے کا اعلان کیا گیا ہے. وہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان دونوں سرحدی راستوں سے سفر اور ٹرانسپورٹ کے دوبارہ شروع ہو جانے کے بعد ایک بیان دے رہے تھے. خبروں کے مطابق سرحدیں کھل جانے کے بعد ابو سمرہ کی گزرگاہ سے پہلے 3 روز کے دوران 900 سے زیادہ گاڑیاں گزری ہیں. ملک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ یہاں اس وائرس کے مزید 211 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور کورونا کے مزید 111 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں. اس طرح قطر میں اب تک شفا یاب افراد کی تعداد 142,938 ہو گئی ہے.
اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں اس وبا کے خلاف ویکسینیشن کی سب سے بڑی مہم بھی جاری ہے، اور قطر کی انسانی کوششوں کی برقراری میں قطر الخیریہ کے فلسطین میں واقع دفتر نے غزہ کی فلسطینی وزارت صحت کے تعاون سے ڈاکٹروں کی بلا سرحد تنظیم کے لیے طبی آلات و ساز و سامان اور لیبارٹری کے آلات درآمد کرنے کا ایک منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ اسی طرح قطری ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں کام کرنے والے اس کا مشن میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں اور خود وہاں کے مقامی باشندوں کی مدد کے لیے تمام تر انسانی کام سر انجام دے رہا ہے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت تک دنیا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 91 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ متعدد ملکوں میں اینٹی کورونا ویکسین پہنچ گئی ہے اور وہاں ویکسینیشن کی مہم بھی شروع ہو گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف اجتماعی قوت مزاحمت و مدافعت اس سال کے دوران تو نہیں ہو سکے گی۔ اس دوران بتایا گیا ہے کہ WHO کے ماہرین کی ایک ٹیم اس ہفتے کے دوران چین پہنچنے والی ہے۔ ایک خبر میں جمعرات کا دن بتایا گیا تھا کہ اس دن یہ ٹیم وہاں پہنچے گی اور وہاں سائنسدانوں کے ساتھ نووا کورونا وائرس کی پیدائش کے حوالے سے تحقیقات کرے گی۔ بالآخر چین نے WHO کے ماہرین کی ٹیم کو کووڈ-19 وائرس کی جائے پیدائش کے دورے کی دعوت دے دی ہے، اور یہ ماہرین چینی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر تحقیقات کریں گے کہ آخر کووڈ-19 کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ ووہان میں ہونے والی پہلی موت کے 1 سال کے بعد پیکنگ کی طرف سے اب گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ WHO کے ماہرین کا یہ دورہ پیکنگ کے لیے بہت حساس معاملہ بھی ہے، جو بڑی حد تک اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس وبا کے پھیلاؤ کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے، خاص طور پر کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ چین پر یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ اس زمین پر ٹرمپ کے بقول چینی وائرس پھیلانے کا ذمہ دار ہے، اور اسی نے ووہان کی تجربہ گاہ سے اس وائرس کو باہر نکلنے کی اجازت دے دی تھی۔ کویتی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ کویتی کابینہ نے آج وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح کو اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ جب چاہیں انہیں منظور کر سکتے ہیں۔ اس اقدام کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے 3 ممبران نے جو گزشتہ دسمبر میں منتخب ہوئے تھے، رواں مہینے کی 5 تاریخ کو وزیر اعظم پر پارلیمنٹ کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کرنے کی درخواست جمع کرا دی تھی، اور پارلیمنٹ کے 50 میں سے 37 ممبران اس محاسبے کے حق میں ہیں۔ حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ماضی میں کئی مرتبہ کویت کی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب امریکہ کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، جن کے عہدے کی مدت چند روز بعد ختم ہونے والی ہے، وہاں کا ایوان نمائندگان معزول کرانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور وہ آج ایک بل پر رائے شماری کرانے والا ہے جس میں نائب صدر مائک پنس سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کو ایکٹیو کرتے ہوئے صدر کو معزول کر دیں۔ ادھر صدر ٹرمپ کے مشیر اعلیٰ اور ان کے داماد جارید کشنر نے امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز سے کہا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں کہ اب اتنا وقت باقی نہیں بچا ہے کہ مقدمہ چلایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی ایوان نمائندگان کل ایک دوسرے بل کا بھی جائزہ لے رہا ہے جس میں ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے بغاوت پر ابھارا ہے،
اور اگر یہ بل کانگریس کے دونوں ایوانوں میں منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر صدر کے خلاف مقدمہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل وفاقی تحقیقاتی دفتر FBI ایک بیان جاری کر چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جن کے مطابق ایک مسلح گروپ نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر کانگریس نے رباع مہینے کی 20 تاریخ سے پہلے صدر ٹرمپ کو معزول کرنے کے لیے 25ویں ترمیم کو ایکٹیو کیا تو وہ اپ رائزنگ کی ایک بہت بڑی تحریک چلا دے گا۔ اس دوران میں داخلہ سلامتی کے امریکی قائم مقام وزیر چاد وولف نے امریکی کانگریس پر چڑھائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے، اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ تہران نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کسی نئے ایٹمی سمجھوتے کے لیے ہرگز کوئی مذاکرات قبول نہیں کرے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ پابندیاں اٹھائے بغیر امریکہ کی ایٹمی سمجھوتے میں واپسی بے معنی ہے۔ اور بحر روم کے مشرقی حصے کی تازہ صورتحال کے بارے میں یہ خبر کہ ترکی نے یونان کو کھلی دعوت دے دی ہے کہ وہ علاقے میں متضاد بحری مطالبات سے متعلق تمہیدی بات چیت کے لیے کسی بھی وقت تیار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایتھنز کے ساتھ مل کر ذخائر کی تلاش کے لیے ملاقاتیں ایک نئے دور میں داخل ہونے کا دروازہ ثابت ہوں گی۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ بحر روم کے مشرقی حصے میں واقع اس حوض کو سب کے درمیان تعاون کا ایک علاقہ بنا دیا جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسم و امیر نے یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ مجلس شورا نے خلیج کی العلا سربراہ کانفرنس کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ کویت کی کابینہ نے وہاں کے وزیر اعظم کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں، اور امریکی ایوان نمائندگان ٹرمپ کی معزولی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔